اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول، سبق نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے بعد کی دعا اور ثنا لیں گے، اور گرامر میں ہم نے فعل ماضی لاسٹ ٹائم شروع کیا ہوا تھا، تو ہم فعل ماضی کے کچھ اور مزید افعال انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ہوم ورک، پاکٹ بک۔ اچھا، نماز کے بعد کی دعائیں جو ہیں نا وہ بہت ساری ہیں، مسنون دعائیں ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی کافی قرآنی دعائیں بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ہم سارے اپنی دعاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں دعا جو ہے یہ فیملیئر ہے، تو ہم ایک اس دعا کو لیں گے۔ تو اس دعا کا پہلا حصہ لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ ٹھیک ہے، تو اس کی رننگ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے ربنا۔ ربنا کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے ہمارے رب، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ربنا ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا، اور اس کا مطلب تھا ہمارا رب، ٹھیک ہے، ہم سب کا رب۔ لیکن ربنا یہ جو زبر ہے وہاں پہ یہ پیش ہوگی، اگر یہ پیش ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب، جو ربنا ہے، اور ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آتینا، یہ دو ٹکڑے ہیں، آتی اور نا تو وہ ضمیر ہے جو کہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اور آتی کا مطلب ہے تو دے، ٹھیک ہے۔ تو اس آتینا کا مطلب ہوا دے ہمیں۔ تو یہ کس طرح یاد رکھیں؟ اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں بار بار یہ ایک فریز ہے جو پڑھتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو آتوا الزکوٰۃ کا مطلب ہے تم سب زکوٰۃ دو۔ تو آتی نا یہاں سے ہم یاد رکھیں، آتو کا مطلب ہے تم سب دو، اور آتی کا مطلب ہے تو دے۔ آتی نا کا مطلب ہے ہمیں، تو دے ہمیں۔ آگے ہے جی فی الدنیا۔ فی الدنیا جو ہے نا اس کے بھی دو لفظ ہیں، فی ہے، فی کا مطلب ہے میں، اور الدنیا کا مطلب ہے قریب کی چیز، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آخرت کے مقابلے میں یہ جو زندگی ہے یہ ہم قریب ہے، تو اس لیے اس کو، یا یہ جو ابھی اس وقت جو ہم جس حالت میں ہیں، یہ جس زمانے میں ہیں، یہ جو حال جس جہان میں ہیں ہم، تو اس کو ہم پھر دنیا کہتے ہیں۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے اکبر، ہم نے پڑھا تھا کبیر اور اکبر۔ تو اکبر کی مؤنث ہے کبرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصغر کی مؤنث ہے صغرا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اتنا مشکل نہیں۔ اسی طرح ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، ٹھیک ہے۔ تو ادنا کی مؤنث ہے دنیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہے یاد رکھنے والی کہ ادنا کا مطلب ہے سب سے قریب، جو قریب ترین چیز ہے، تو اس کی مؤنث جو ہے وہ ہے دنیا۔ تو فی دنیا کا مطلب ہے دنیا میں۔ اچھا، حسناتن اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو گول تا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دنیا بھی مؤنث آیا تھا، ہم نے پڑھا کہ ادنا کا مؤنث ہے دنیا، اور اسی طرح حسناتن بھی مؤنث ہے۔ تو حسناتن کس کا مؤنث ہے؟ تو گول تا ہٹائیں گے تو ہمیں پتہ چل گا حسنن کا مؤنث ہے۔ تو حسن کا حسنن کا مؤنث ہوگا حسناتن، اور حسن یعنی کہ حسن کا مطلب ہم نے حسن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا تھا حسن اور احسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے بہتر، ٹھیک ہے، اور احسن جو ہے وہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، تو اس کا مطلب ہے بہترین۔ تو حسن کی جو مؤنث ہے وہ ہے حسنتن، حسنتن کا مطلب ہے بھلائیاں یا بہتر چیزیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ اس کی جمع بنے گی حسنات، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو فریز ہے یہ
بن گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ تو اب ہم اگر اسباق نکالیں تو ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی بہت ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رب کی تشریح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ کس کو پالنے والا؟ مجھے پالنے والا، میرے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، جب سے میں پیدا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک پال رہا ہے مجھے، اور مرنے تک مجھے پالے گا۔ اس کے علاوہ میرے علاوہ جتنے انسان اس وقت موجود ہیں ان سب کو بھی وہ پال رہا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہونا ہے، جو قیامت تک ہر کسی کو پالنے والا۔ یہ پھر انسان ہو گئے تو ہم نے کہا تھا کہ حیوان دیکھیں، اسی طرح حیوانات ہیں ان کو پالنے والا، پھر چرند پرند حشرات الارض ہیں اور سمندری مخلوق ہے، تو یہ ساروں کو پالنے والا رب ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ تو وہ ہے عالم ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ دنیایں ہیں، مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں، ایسے آرگنزمز ہیں جو کہ دنیا آنکھ سے نہیں نظر آتے، کچھ اسپیشل آلات وغیرہ ہم یوز کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی پال رہا ہے ہمارا رب۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو کہ کسی خاص آلے سے بھی نہیں نظر آ سکتے، جو اندیکھے ہیں، جیسے شیاطین ہیں، جن ہیں، اس کے علاوہ فرشتے ہیں، تو ان سارے سب کو پالنے والا جو ہے نا وہ رب۔ اب ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کی بھلائیاں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ دنیا کی بھلائیوں میں ضروریات زندگی شامل ہے، خاندان کی فلاح شامل ہے، مال دولت، نوکری تجارت، صحت، عزت وقار، اولاد، دوست، خاندان، ماں باپ، یہ ساری دنیا کی حسنات میں شامل ہے۔ اور کوئی بھی چیز جو کہ قیامت کی تیاری کروائے، قیامت میں ہمارے لیے سود مند فائدہ ثابت ہو، تو وہ بھی دنیا کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال اور امن اور سکون۔ اور اگر کوئی بھی چیز ان چیزوں میں سے، یہ جو چیزیں ہم نے انلسٹ کی ہیں، یہ جو چیزیں کاؤنٹ کی ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی چیز آخرت کو برباد کر دے تو وہ حسنات بھلائی نہیں رہے گی، وہ حسنہ نہیں رہے گی۔ تو یہ دعا مانگتے ہی تو، یہ تو چونکہ دعا ہی ہے تو اس میں سے ہمیں دعا ڈیرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دعا مانگتے ہی جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں تو ساتھ ہی ہمیں اپنا احتساب کرنا کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے، کیا میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہوں تو مجھے پھر پلان کرنا ہے کہ میں کس طرح اس کو امپروو کروں، کس طرح میں اپنے آپ کو میرا ہر کام ہر روز جو ہے وہ پچھلے روز سے بہتر ہو، ہر ہفتہ پچھلے ہفتے سے بہتر ہو، اور میرا ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کلمے کو دہرائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائیاں۔ اگلا ٹکڑا ہے وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ وافی، وا کا مطلب ہے اور، فی کا مطلب ہے میں، الآخرہ کا مطلب ہے آخرت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخر کی مؤنث ہے آخرہ، اور آخر کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز، تو آخرہ کا مطلب ہے جو آخرت، جس کو قیامت ہم کہتے ہیں، یا جو بعد میں آنے والا وقت ہوگا، یا بعد میں آنے والا جو جہان ہوگا۔ اور حسنہ وہی ہے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کے حسنات کیا ہیں؟ آخرت کے حسنات ہیں اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو یہ ساری آخرت کی حسنات ہیں، اور آخرت کی حسنات پانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھی جو اعمال ہیں ہمارے، یا دنیا کی جو حسنات ہیں، وہ آخرت کی حسنات پانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت کی بھلائی، آخرت میں بھلائی۔ اور آخری ٹکڑا ہے وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ وقنا، یہ 3 لفظ ہیں، یہ ہم نے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تین لفظ ہیں الگ الگ، وا کا مطلب ہے اور، کی کا مطلب ہے تو بچا، تو یہ سنگل حرف ہے، مطلب کاف زیر کی، اور اس کا مطلب ہے تو بچا، اور تو بچا
نا جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی ضمیر پڑھی ہے ہمیں، تو وا اور نا ہمیں پتہ ہے، کی ہمارے لیے نیا لفظ ہے، کی کا مطلب ہے تو بچا۔ تو اس طرح واقعی نا میں 3 ٹکڑے ہیں، جن میں سے 2 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور تیسرا ہم نے آج پڑھا۔ عذاب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عذاب، اور نار بھی ہم اردو میں ویسے استعمال کرتے ہیں، لیکن نار کا مطلب ہے آگ، اور یہ ان نار کا مطلب ہے کوئی خاص آگ ہے۔ تو کون سی آگ ہے یہ دوزخ کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب گناہ گار مسلمان، ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ جتنے بھی گناہ گار مسلمان ہوں گے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے علماء نے یہ ڈیرائیو کیا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے گا مرنے تک، جو ایمان میں رہے گا، دائرہ اسلام کے اندر رہے گا، وہ آخر کار جنت میں داخل ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اس کے گناہ ہوں گے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ تو سزا ملنے کے مختلف وہ جو گناہ ہیں ان کی صفائی کے مختلف سٹیپس ہیں۔ دنیا میں ہم اپنے گناہوں سے صفائی حاصل کر سکتے ہیں استغفار کر کے۔ پھر اس کے علاوہ دنیا کی مشکلات ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بیماری ہے، کوئی مالی مسئلہ آ گیا، کوئی ذہنی مسئلہ آ گیا، کوئی سوشل مسئلہ آ گیا، تو ہر مسئلے کے بدلے کچھ نہ کچھ گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بیمار شخص کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس کے بعد موت کے ٹائم پہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو نا، تو اس تکلیف یا اس مشقت کی وجہ سے بھی کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو گناہ یہاں پہ، اس کے بعد جو گناہ بچ جائیں گے وہ قبر میں کوئی سزا ملے گی، تو قبر کی سزا سے وہ کچھ گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی کسی کے کوئی گناہ رہ جاتے ہیں تو حشر کی جو تکالیف ہیں وہ اس کے ان گناہوں کا ازالہ کریں گی۔ اور اتنی ساری سٹیجز کے بعد جن کے گناہ پھر بھی باقی رہ جائیں گے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، تو دوزخ میں ڈال دے گا، اور دوزخ میں جو اپنے وہ گناہوں کا کفارہ یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سب سے مشکل چیز ہے نا وہ ہے جہنم کی آگ، اور اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی کہ اے اللہ تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اچھا، اب یہ دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح دوزخ کے یا آگ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو آگ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اگر گناہ کوئی کر لیا ہے یا جو پچھلے گناہ ہیں ان کے اوپر، یہ جو اوپر کی سٹیجز ہیں، آگ سے پہلے کی سٹیجز ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے آسان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ استغفار۔ تو استغفار جو ہے اس کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ صاف ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، خود بھی ہمت کرنی ہے۔ استغفار جو ہے وہ جیسا ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ صفائی کا آسان طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ بھی 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے دن میں، تو سوچیں کہ ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ جس کو معاف کرنا چاہے اپنی رحمت کے سبب، وہ تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ استغفار کریں، استغفار کو اپنی نمازوں اور اپنے ذکر کا حصہ بنائیں، اور امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، دنیا میں ہی میرے گناہ معاف کر دے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، میرے جو گناہ ہیں جو میرے علم میں ہیں، جو میرے علم میں نہیں ہیں، ان کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون بہت ساری دعائیں ہیں جن میں استغفار کا بہت پیارے طریقے سے استغفار مانگا گیا۔ ان میں ایک سید الاستغفار کے نام سے ایک دعا ہے جو بڑی پیاری ہے، وہ مل جاتی ہے نیٹ وغیرہ سے مل جاتی ہے، میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا، وہ اس کے بھی بڑے ہی پیارے کلمات ہیں اس کے بھی۔ تو ہمیں استغفار کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانے کی ضرورت، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ ہم آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے پھر ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، یہ کلمہ پڑھیں، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔
اچھا، نماز کے بعد کی ایک اور بڑی اہم دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، راوی ہیں اس کے حضرت معاذ۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور دعا کیا بتائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اب اس کی اہمیت دیکھیں، اس دعا کی اہمیت آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر اللہ کی قسم کھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، اور پھر ان کو اور زیادہ متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف ان کو کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب نبی اپنے نبی کے زبان سے اگر یہ الفاظ کوئی سنے کہ ہمارے نبی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہمتاً گوش ہو جائیں گے، فوراً سارے کام چھوڑ کے اپنا دھیان کدھر کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے۔ اور پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت مطلب تلقین ہوتی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات آپ بتاتے ہیں کسی کو کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے وصیت۔ پھر وصیت، یہ چار طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چار کام کیے۔ سب سے پہلے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھائی اللہ کی، اور پھر ان کو کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ یہ میری وصیت ہے، اور پھر پانچویں دفعہ یہ کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وصیت کیا تھی؟ کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس دعا کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس دعا کو اپنے اس کریکولم میں شامل کیا ہے۔ تو یہ دعا ہم یاد کریں اور اپنی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگیں، کیونکہ یہ ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرض نماز کے بعد مانگنے کے لیے کہا۔ فرض نماز کے بعد کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ تو دعا دیکھتے ہیں، اس کا دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اعنی، اے اللہ مدد فرما میری، علی ذکر کا، تیرا ذکر کرنے پر، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ الفاظ دیکھتے ہیں، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اعنی دو لفظ ہیں، اعن کا مطلب ہے تو مدد کر، اور نی کا مطلب ہے میری، اعنی تو مدد کر میری۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا اللہم اجعلنی، اے اللہ تو بنا دے مجھے، تو اسی طرح یہ ہے اعنی تو مدد فرما میری۔ علا کا مطلب ہے پر، ذکر یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا یا ذکر کرنا، کا تیرا، تیرا ذکر کرنے پر، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر۔ یہ بھی تین ٹکڑے ہیں، وا کا مطلب ہے اور، شکر کا مطلب ہے شکر، اور کا مطلب ہے تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر۔ و حسنی عبادتک، اور وا کا مطلب ہے اور، حسن کا مطلب ہے بہتر یا اچھی، اور عبادتک دو لفظ ہیں، دو ٹکڑے ہیں، عبادت اور کا۔ عبادت تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عبادت، اور کا مطلب ہے تیری، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو اب یہ جو دعا ہے اگر آپ غور کریں تو نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا۔ تو نماز کے بعد دعا مانگنے کے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے بعد ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے یاد کروں، تیرا شکر کروں، اور تیری اچھی عبادت کروں، اس کے لیے میری مدد فرما۔ تو نماز تو ہم نے پڑھ لی، نماز کے بعد دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو، وہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، تو اے اللہ میری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، تو تیری مدد کی ضرورت ہے مجھے، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں اگلی نماز اور اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ اچھا، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ نماز میں تجھے یاد کرنا یا تیرا شکر کرنا یا تیری عبادت کرنا تو بہت آسان تھا، میں نماز میں تو تیری طرف متوجہ تھا، تجھے یاد کر رہا تھا، تیرا ہی شکر ادا کر رہا تھا، بار بار تیری تعریف کر رہا تھا، تیری پاکی بیان کر رہا تھا، تیری حمد کر رہا تھا، اور تیری عبادت کر رہا تھا۔ لیکن اے اللہ میری مدد فرما کہ نماز کے بعد میں جب مسجد سے باہر نکلوں یا نماز کے ماحول سے اٹھوں تو اس کے بعد بھی میں تجھے یاد رکھوں،
تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور میرا ہر کام جو ہے وہ تیری عبادت بن جائے۔ تو یہ اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت تاکید فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں۔ بڑی آسان دعا ہے، اب الفاظ کا میں نہیں، یاد ہو جانے سے انشاءاللہ آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اس دعا کو یاد کریں اور اپنی فرض نمازوں میں اس کو شامل کریں، فرض نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں اس کو شامل کریں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہماری نماز یہاں پہ ختم ہوئی، اب جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے ثنا۔ ہر نماز میں شروع میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمک کا و تعالی جدو کا ولا الہ غیرک۔ تو جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے چار چیزیں کہتے ہیں، پانچ چیزیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا پہلا کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ جب جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم دنیا اور سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی توجہ یا اپنا دھیان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف کرتے ہیں۔ اور رب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پانچ باتیں کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے ساری نماز پڑھ لی ہے تو یہ پانچ باتیں بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنا انشاءاللہ۔ کیا ہیں جی یہ ہیں سبحانک اللہم، مطلب دیکھیں اس کا، پاک ہے تو اے اللہ۔ سبحانکا، یہ دو لفظ ہیں، سبحانہ اور کا، پاک ہے تو۔ سبحان میں ہم نے سارا کچھ پڑھا تھا کہ جتنی نیگیٹیوٹی ہیں، جتنی خامیاں ہیں، ان سے پاک ہے ہمارا رب، کوئی عیب نہیں ہے ہمارے رب میں۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم، اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ وا بھی حمدی کا، اور حمد، حمد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تعریف اور شکر، اور تعریف اور شکر ہے تیرے لیے۔ وا بھی حمدی کا، یہ چار ٹکڑے ہوئے، وا کا مطلب ہے اور، بی کا مطلب ہے لیے، ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ، یا وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نام سے، تو یہاں پہ بی کا مطلب ہے لیے، اور حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر، اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے، کا مطلب ہے تیری، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ اگلا ہے جی، اگلا ٹکڑا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تبارک کا مطلب ہے برکت والا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور برکت والا ہے اسمو کا، یہ دو ٹکڑے ہیں، اسم کا مطلب ہے نام، اور کا مطلب ہے تیرا، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ وَتَعَالَى جدو کا، چوتھی بات ہے جی وَتَعَالَى جدو کا، وا اور تعالی ہم نے پڑھا تھا علی کی جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ ہے اعلیٰ، اور اعلیٰ سے آگے جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ ہے تعالی۔ تعالی کا مطلب ہے بلند و بالا، اور بلند و بالا ہے جدو کا، یہ دو ٹکڑے ہیں، جد کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور کا مطلب ہے تیرا، تیری، تو اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ اور آخری ٹکڑا ہے ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، وا اور لا الہ، نہیں کوئی معبود، غیرک، یہ دو ٹکڑے ہیں، غیر کا مطلب ہے سوائے، اور کا مطلب ہے تیرے۔ تو اس طرح جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کی ثنا یا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ پانچ باتیں کہتے ہیں۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ ہم امیجن کریں گے، اور امیجن کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ کنیکشن قائم ہو رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ پانچ باتیں کہہ رہے ہیں۔ پانچ باتیں کیا کہیں؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدے کا، اور تعریف تیرے لیے ہے، و تبارک اسمک کا، اور برکت والا تیرا نام ہے، و تعالی جدو کا، اور بلند و بالا تیری بزرگی ہے، ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیری۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دو چیزیں جو تھی، سبحان اور حمد، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا، اور سبحان کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یا جو خامیاں ہیں ان سے اللہ کی نفی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔
اللہم و بحمدک و تبارک، اور برکت والا ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تبارک کا جو کا ہے، کا آخر میں ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، تبارک کا حصہ ہے، یہ ضمیر نہیں ہے. اسمو کا، تیرا نام، و تعالی، اور بلندو والا ہے. جدو کا، تیری بزرگی. ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک، سوائے تیرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح آج ہمارا نماز کا حصہ کمپلیٹ ہو گیا. نماز ہماری یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ کل سے صورتیں شروع کریں گے. سورہ فاتحہ کے علاوہ 6 اور صورتیں ہمارے اس کورس میں شامل ہیں. تو کل ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی بالکل. چلیں جی، گرامر کا لیسن شروع کریں. تو فعل ماضی ہم کر رہے تھے. آج ہم فعل ماضی کے دوسرا گروپ کے کچھ دوسرے گروپ کے کچھ افعال سیکھیں گے انشاءاللہ. تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی کے کمپوننٹس ہمیں اب یاد ہو گئے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اسم کا مطلب ہے کسی کا نام یا صفت. نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں: الف نون، الف لام ہو سکتا ہے، تنوین ہو سکتی ہے، واو نون یا الف تے ہو سکتا ہے. حرف کے بارے میں بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا. ہم نے پڑھے کہ 2 قسم کے حرف ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں. ہم نے ایک تو عام حروف پڑھے اور کچھ خاص حروف پڑھے جو کہ ہم نے جن کو کہا کہ یہ حروف جر ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے تیسری کیٹیگری ہم نے شروع کی، وہ ہے فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ایک فعل کے ایک لفظ میں 5 باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. کسی کو یاد ہے کیا کیا 5 باتیں؟ ایک تو یہ کہ کام جو ہے وہ کس جی، زمانے ایک میں تو یہ ہوا. کہ جیسے کوئی کام ہو رہا ہے، جیسے فاتحہ میں کھولنے کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا دوسرا یہ تھا کہ کس زمانے میں ہوا. جی، زمانہ پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں مذکر مؤنث کا بھی پتہ چلے گا، واحد جمع مذکر کا بھی مؤنث کا پتہ چلے گا، واحد جمع کا پتہ چلے گا، اور غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے، یہ بھی پتہ چلے گا. متکلم ہے. جی ٹھیک بالکل. ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اور ہم نے یہ جو ہم نے حروف پڑھے تھے ابھی، جو فعل کی جو پڑھے تھے 6 افعال ہم نے پڑھے تھے. 6 قسم کے ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو سانچہ پڑھا تھا ہم نے، فعال آ کے. تو اس میں ہم نے جو 6 کے 6 جو پڑھے تھے وہ مذکر کے لیے پڑھے ہیں ابھی. تو یہ ہم نے ایک ذہن میں رکھنا. تو اسم اور حرف پڑھنے کے بعد اب ہم نے فعل شروع کیا. فعل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اکثر حروف جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں. اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں. 3 حرفی کا کیا مطلب ہے کہ اس میں 3 حروف ہوں گے. ایک فا آ لا، جیسے فا لا، پھر فاتحہ، نصرہ اور داربا. ٹھیک ہے، یہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی کر لیا تھا، ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو بھی پہلا حرف ہوگا ہم اسے فا کلمہ کہیں گے، جو بھی دوسرا حرف ہوگا اسے ہم عین کلمہ کہیں گے، اور جو تیسرا حرف ہوگا اسے ہم لام کلمہ کہیں گے. تو یہ فا، عین اور لام کلمہ چینج کریں گے تو مختلف افعال جو ہیں وہ ہم بناتے جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. فعل ماضی وہ ہے جو کہ ہو چکا، کام کمپلیٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے، فعل مضارع وہ ہے جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ابھی مستقبل میں ہونا ہے۔ اور فعل امر کا تیسری قسم ہے فعل امر، جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل ہے۔ فعل ماضی ہم نے شروع کیا تھا، اور فعل ماضی میں ہم نے سب سے پہلا لفظ پڑھا تھا فعلا۔ فعلا کا جو ٹیبل ہے وہ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سانچہ ہے، اس سانچے کے اوپر ہم فا عین اور لام کلمہ ڈالتے جائیں گے اور ہم مختلف ٹیبل بنا لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے بنایا تھا جعلا، ٹھیک ہے، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ پھر ہم نے بنایا تھا فاتحہ، فاتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلا گروپ ہے جس میں 3 افعال ہم نے پڑھے ہیں، فعلا، فاتحہ اور جعلا۔ آج کا سبق جو ہے وہ ہے دوسرا گروپ۔ دوسرے گروپ میں ہم نے 4 افعال پڑھنے ہیں، اور وہ 4 افعال ہیں ناصرہ، ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، آبادہ اس نے عبادت کی، اور ذاکرہ اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 4 ہیں یہ دوسرا گروپ ہے، سیکنڈ گروپ ہے۔ تو گروپس بھی ہم نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں۔ تو دوسرا گروپ جو ہے اس کے 4 جو ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک نیمونک بھی ہے چھوٹا سا۔ نیمونک یہ ہے کہ مدد کرے گا خالق، یاد کرے گا بندہ۔ ٹھیک ہے، تو مدد کرے گا خالق کا مطلب ہے ناصرہ خالقہ، اور یاد کرے گا بندہ، جب یاد کرے گا بندہ ذکرہ آبادہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی ان 4 کو یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ ویسے بھی ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، یہ تو ایسے ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا، ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو 4 ہیں ناصرہ، خالقہ، آبادہ، ذاکرہ۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خالقہ میں فا کلمہ کیا ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں۔ آبادہ میں لام کلمہ کیا ہے؟ دال۔ اور ذاکرہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ کا۔ تو بس یہ کنسیپٹ اگر آپ کو آ گیا، اور یہ اسی طرح ہم نے اس کو اس ٹیبل پہ ڈالنا ہے، اسی پیٹرن پہ ڈالنا ہے، فعالہ کے پیٹرن پہ، اور اس کے ٹیبل ہمیں مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں یہ بنے گا ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا جیسے وہاں پہ تھا فعلتا، تو یہاں بنے گا نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی جیسے وہاں تھا فعلتو، پھر وہاں تھا فعلتم تو یہاں بنے گا نصرتم آپ سب نے مدد کی، اور جیسے وہاں فعلنا تھا تو یہاں پہ ہے نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ٹھیک ہے، آسان ہے، تو میرے ساتھ پڑھیے اور اشارے بھی کریں گے، اردو بھی پڑھیں گے۔ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا، نصرنا، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا۔ نصرتم نصرنا۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم بول چال میں لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ناصرہ کا جواب ناصرہ سے ہی آئے گا، اور ناصرو کا جواب ناصرو سے آئے گا، نصرتا کا جواب نصرتو سے آئے گا، اور نصرتم کا جواب نصرنا سے آئے گا۔ تو اگر سوال پوچھا جائے حل ناصرہ کیا اس نے مدد کی؟ نعم ناصرہ، جی ہاں اس نے مدد کی۔ سوال پوچھا جائے حل ناصرو کیا ان سب نے مدد کی؟
نام نام نصرو، نصر جی ہاں ان سب نے مدد کی۔ حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ نام نصر نام نصر تو، جی ہاں میں نے مدد کی۔ حل نصر تم، کیا آپ سب نے مدد کی؟ نام نصر نام نصرنا، جی ہاں ہم سب نے مدد کی، الحمدللہ۔ اچھا ایک کنسیپٹ ہم اور لیتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کے آخر میں تنوین ہو سکتی ہے۔ تنوین جو ہے وہ ڈبل پیش بھی ہو سکتی ہے، ڈبل زبر بھی ہو سکتی ہے، اور ڈبل زیر بھی ہو سکتی ہے۔ جب مائکس آن ہونا تو اپنے ارد گرد ذرا شور پہ دھیان رکھا کریں، سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پھر مجھے میوٹ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اچھا تو ہم نے پڑھا تھا جی کہ اسم کے آخر میں ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، اور ڈبل زیر ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم ڈبل زیر کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں اور ڈبل پیش اور ڈبل زبر کو لیتے ہیں۔ جب کسی اسم کے آخر میں ڈبل پیش ہو، تنوین پیش کی شکل میں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہے یا کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر ڈبل زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو زیدن اور زیدن، تو زیدن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے زید نے کوئی کام کیا، اور زیدن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے زید کے اوپر کوئی کام ہوا، جو بھی فعل ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ زید کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم کہیں حل نصر زیدن، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ زید کی مدد کی، اس نے مدد کی زید کی، کیا اس نے مدد کی؟ مدد کی۔ حل نصر کا مطلب تھا کیا اس کی کیا اس نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو زیدن لگ گیا تو ہوگا کیا اس نے مدد کی زید کی، ٹھیک ہے۔ نام نصر زیدن، جی ہاں اس نے مدد کی زید کی۔ تو اس کے بعد ہو حل نصرو زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی، تو جواب ہوگا نام نصرو زیدن۔ تو کوئی تبدیلی، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی چلے گا، زیدن اسی طرح ہی چلے گا۔ اچھا اگر یہاں پہ زیدن ہوتا، جیسے ہوتا حل نصر زیدن، تو اس کا مطلب ہے کیا زید نے مدد کی، نام نصر زید۔ تو یہ آپ نوٹ کریں کہ جب یہاں پہ تنوین کے ساتھ ہوگا نا، تو اس کا مطلب یہ وہ جو ناصرہ میں ہم کہہ رہے ہیں نا وہ اس نے مدد کی، تو وہ جو اس ہے نا وہ کون ہے؟ زید ہے، زید ہے، زید مدد کرنے والا ہے، یعنی کہ زید مدد کر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ حل نصر زیدن کا مطلب ہے کہ کیا اس نے مدد کی زید کی، کیا زید نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ جب زیدن ہوگا تو ہوگا کیا اس نے مدد کی زید کی۔ تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھا۔ اسی طرح ہے حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی، تو جواب ہوگا نام نصر تو زیدن، نام نصر تو زیدن، میں نے مدد۔ حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی زید کی، نام نصر نا زیدن، جی ہاں ہم سب نے مدد کی زید، الحمدللہ۔ اچھا دوسرا جو فعل ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھنا ہے، وہ ہے جی خالہ کا۔ تو خالہ کا کو جب ہم فعلہ کے پیٹرن پہ پڑھتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ خالہ کا اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، ہم اشارہ کریں گے، عربی پڑھیں گے اور اردو ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ خالہ کا اس نے پیدا کیا، خالہ کا اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، اسی پیٹرن پہ بالکل۔ تو ایک دفعہ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، ہم صرف اب عربی پڑھیں گے اور اشارہ کریں گے۔ خالقا خالقو، خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقو، خلقتم خلقنا، خلقا خلقو،
خلق خلقو خلقتا خلقتو خلقت خلقتو خلقتم خلقنا تم خلق خلقا خلقو خلق خلق خلقتا خلقتو خلق خلق خلقتم خلقنا خلقنا. الحمدللہ. تو بول چال میں لیتے ہیں. اب چونکہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ اس کا جواب ہم نفی میں دیں گے. اب نہیں کے لیے ہم نے 4 لفظ پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. ہم نے پڑھا تھا لا بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لن اور لم بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم پہلے جو 2 ہیں ان کو لیں گے، کیونکہ باقی تو ہم نے پڑھے تھے کہ وہ ایک ماضی کے لیے ہے ڈڈ ناٹ اور ایک مستقبل کے لیے ہے ول ناٹ. ہم لا اور ما لیتے ہیں. تو ماضی میں جب ہم نے نفی کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی تو عام طور پہ ما استعمال ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کے لیے کہ ماضی میں ما استعمال ہوتا ہے، بڑا آسان ہے، ماضی ما. ٹھیک ہے، تو ماضی کے شروع میں خود ہی ما موجود ہے، تو آپ کو یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ ماضی میں نہیں نفی کرنی ہو تو عام طور پہ لفظ ما استعمال ہوتا ہے. تو اگر پوچھا جائے حل خالہ کا، کیا اس نے پیدا کیا، تو ہم کہیں گے ما خلق ما خلقا، اس نے نہیں پیدا کیا. حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا، ما خلقو، ان سب نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتا، کیا آپ نے پیدا کیا، ما خلق ما خلقتو. حل خلقتم، ما خلقنا ما خلقنا. تو باقی فارمولہ وہی ہے کہ خلقا کی جگہ خلقا ہی ہوگا، خلقو کی جگہ خلقو ہوگا، خلقتا کی جگہ خلقتو اور خلقتم کی جگہ خلقنا. اب ہم اس کے ساتھ کوئی اسم ایڈ کرتے ہیں جس کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہو. مثال کے طور پہ ایک اسم ہے شیئن. جب یہ شیئن کی حالت میں ہوگا، تنوین ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام کر رہی ہے وہ یہ چیز کام کر رہی ہے، یہ چیز کام کرنے والی ہے. اور شیئن کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اگر ہم شیئن لیں، ہم کہیں حل خلق شیئن، کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو، ما خلق شيئا. جواب میں ما خلق شیئن. تو جواب میں شیئن شیئن اسی طرح چلتا جائے گا. حل خلقو شیئن، کیا ان سب نے پیدا کیا کسی چیز کو، ما خلق ما شيئا. خلقو شیئن. حل خلقتا شیئن، ما خلق ما خلقتو شیئن. حل خلقتم شیئن، ما خلقنا شیئن. الحمدللہ. اچھا جی، اب ہمارا اگلے جو 2 افعال ہیں وہ ہیں ہمارا ہوم ورک. تو ان کو ہم ایک دفعہ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ذاکرہ کا مطلب ہے اس نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو ذاکرہ کا ٹیبل ہم بنائیں تو کس طرح بنائیں گے؟ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. تو یہ کس طرح بنے گا؟ ذاکرہ ذاکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. ذاکرہ ذاکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. ذاکرہ ذاکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. الحمدللہ. اور آخری ہے جی عبدہ. عبدہ کا مطلب ہے اس نے عبادت کی. تو یہ کس طرح بنے گا؟ یہ بنے گا عبدہ عبدو، عبدتا عبدو، عبدتم عبدنا. میرے ساتھ پڑھیں، عبدہ عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا. عبدہ عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا. الحمدللہ. چلیں جی، یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا. تو دوسرا گروپ آج ہم نے پڑھا افعال کا، جس میں ہم نے دوسرے گروپ میں فعل ماضی پڑھے ہم نے. تو دوسرا گروپ تھا ناصرہ، اور اس کے جو ممبرز سے باقی وہ تھے ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ اور عابدہ.
ٹھیک ہے، تو سبق ختم ہونے پہ ہم کیا لیں گے؟ ہمیشہ کی طرح نقطۂ تعلیم. تیسرا ہوم ورک ہے کارڈ سے پڑھیے، ووکیبلری کارڈ سے پڑھیے. ووکیبلری کارڈ جو ہے نا وہ آپ کی ووکیبلری کو امپروو کرتی ہے. کس طرح امپروو کرتی ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یاد رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ریویژن، بار بار ریوائز کریں. اچھا، اب جب آپ کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس کی ووکیبلری جو ہے نا وہ آپ کو سب سے پہلے ووکیبلری امپروو کرنی ہوتی ہے. تو کچھ قواعد ہوتے ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ووکیبلری ہے وہ آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے. جیسے جو بچہ ہے جب اس کو اردو یا انگلش سکھائی جاتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے ایپل، بک، کیٹ، ڈاگ، تو اس کو نام یاد کرائے جاتے ہیں، ووکیبلری اس کی بلڈ کی جاتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی اپنی ووکیبلری بلڈ کرنی. ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہر نماز میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ہم نے ان کا ترجمہ یا ان کا مطلب پڑھا اور اس سے ہم اپنی ووکیبلری بلڈ کر رہے ہیں. لیکن پریکٹس تو کرنی ہی پڑے گی. پریکٹس کس طرح کریں؟ ووکیبلری کارڈ سے کریں. ووکیبلری کارڈ آپ کے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ جتنے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں ان اسباق کو ان اسباق میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کو اس میں سے ایک دفعہ پڑھ لیں، تاکہ جو کوئی اگر کسی لفظ کا مطلب آپ کو بھول رہا ہے تو وہ آپ کو یاد آ جائے. اور میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتاؤں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نماز کے جو الفاظ ہیں آج ہم نے نماز ختم کر لی، اور نماز کے اختتام پہ ہم نے ٹوٹل 116 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں 28,854 دفعہ ہیں. یہ قرآن کریم کا تقریباً 1/3 ہے. ٹھیک ہے، 25 ملٹیپلائی بائی 3 75 ہو گئے، تو 1/3 سے زیادہ جو الفاظ ہیں وہ ہماری نماز کے اندر ہیں. تو اگر ہم نماز اچھی طرح یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ الفاظ ہمیں 28,000 الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور قرآن کا 1/3 جو ہے وہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. الحمدللہ سبق نمبر 10 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ 116 ہو گئے ہیں، جو قرآن کریم میں 28,854 دفعہ آئے ہیں. قرآن کریم میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، ٹیچر بنیں، جو کچھ آپ نے سیکھا دوسروں کو سکھائیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوگا، اور بعد میں انشاءاللہ ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.